بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ بیگم، افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے آموں کی پیٹی بمشکل نیچے رکھ کر پھولی سانس سے صوفے کی طرف لپکتے ہوئے فاطمہ سے کہا، ہاں میرے خدایا، اور کتنی بار کہیں گے؟ پہلے کبھی کوئی کمی بیشی رہی ہے جو اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افطاری کروائی تھی، آج تک آپ کے دوست تعریفیں کرتے ہیں۔ فاطمہ نے زچ ہو کر کہا۔ میں نے کہا کہ ہاں بھائی، وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے دوست احباب کی نظر میں ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسی ہی ہوگی، فاطمہ نے مجھے دیکھے بغیر روح افزا کی بوتل دودھ میں انڈیلتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، بیف شوارما، کباب، زردہ، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب تیار ہو چکے ہیں۔ کھجوریں بھی منگوا لی ہیں، بس فروٹ کاٹنے والا ہے۔ آپ ذرا مدد کر دینا، ٹائم تھوڑا رہتا ہے۔ خیر، میں نے چھری لی اور فاطمہ کی مخالف سمت بیٹھ کر فروٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کا انتظام مکمل ہوا اور ساتھ ہی ہم نے صحن میں سجے ڈائننگ پر لگا دیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب پہنچ چکے تھے۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوش گپیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ نوید یار، تھوڑا کھانا، ایسا نہ ہو تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے، افضال نے نوید سے مذاق کرتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس پڑے اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ سب کھانوں کی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر جزاک اللہ، بہت مزہ آیا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پہ گیا تو بیسن کی نل کھولی تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی، سب لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ وہ بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا رہی ہے، اور باقی بچے اپنی بڑی بہن کے سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کا منتظر تھے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے سب نے، اب پھر ضد کر رہی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید جانتی تھی کہ میں نے بچے کی باتیں سن لی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ افطاری کرتے وقت جو سب بار بار کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پر۔ نہ جانے کب فاطمہ یہ سب دیکھ کر میرے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ فاطمہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ میں بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کے واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ خاتون کے آنسو مجھے نہیں بھول رہے تھے۔ خیر، میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ واپس دوڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔
دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان ایک طرف رکھ کے سب کو باری باری سینے سے لگایا اور پیشانیوں پر بوسے دیے۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ جیسے انسان کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، میں بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر فاطمہ بھی دیوار پر آ گئی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمہ کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ بچوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہنا، چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس خاتون کی بھررائی آواز سے میں نے سنا کہ بھائی خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا کہ جیسے میں نے دنیا و آخرت کی دولت پالی ہو۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ہر روز اس گھر سے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی رہیں، جنہیں سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ اللہ کے ان مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اسی اضطراب میں ڈوبا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا، خدا سے رو رو کر معافی مانگی کہ خدایا مجھے معاف فرما، جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا، لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔